یہ شروع کی 4 آیتیں، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو. تو اس میں جو بات کہی گئی ہے وہ لوگوں کو خطاب کیا جا رہا ہے، لوگوں کو ایڈریس کیا جا رہا ہے، یعنی کہ دنیا بھر کے لوگوں کو. تو بہت زیادہ کلیئر ہو گیا ہمیں کہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں تک اپنی یہ بات کہنا چاہ رہا ہے، دنیا کے تمام لوگوں کے لیے یہ کتاب ہے. کیونکہ اگر یہ صرف مسلمانوں کے لیے کتاب ہوتی تو ہر جگہ پہ اے مسلمانوں اے ایمان والو یہی ہوتا، لیکن یہاں پر اے لوگوں ہیں، اور بہت ساری جگہوں پر اس طرح سے خطاب کیا گیا ہے قرآن میں. تو ایک تو ہمیں یہ والا پوائنٹ پچھلی بار بہت اچھے سے سمجھ میں آیا تھا. پھر دوسری بات ہمیں یہ سمجھ میں آیا تھا کہ ہم سارے ہی انسان، ہم سب ایک ہی ماں باپ کے ذریعے پیدا کیے گئے ہیں، یعنی کہ ہم سب ایک ایکسٹینڈڈ فیملی ہیں، ایک بڑی فیملی، کنبا ہے سمجھ لیں بڑا، جسے ہندی میں کہا جاتا ہے واسودیو کٹمبکم، انگریزی میں کہتے ہیں گلوبل فیملی. یہ ہماری آئیڈینٹی ہے، ہم سب ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہیں. تو یہ بات ایک حدیث میں بھی بتائی گئی ہے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام انسان خدا کی عیال ہیں. عیال کا مطلب ہوتا ہے کنبا. تو خدا کے نزدیک سب سے زیادہ اچھا انسان وہ ہے جو اس کی عیال کے ساتھ اچھا سلوک کرے، یعنی خدا کا سارے جو لوگ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی فیملی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس آدمی کو سب سے زیادہ پسند کرتا ہے جو اپنی اللہ کی فیملی میں سب سے اچھے سے بہیو کرے. ہمیں اپنی فیملی میں سب سے اچھے سے بہیو کرنا ہوتا ہے. یہ ایک حدیث یہ بھی ہے نا کہ جو اپنی گھر والوں کے لیے اچھا ہو وہی انسان اچھا ہے. تو وہی یہاں پر حدیث اپلائی ہو رہی ایک طرح سے، ہمارے سب لوگ جو ہیں ایک کنبے کا حصہ ہے اور ہمیں ان سب کے ساتھ اچھے سے بہیو کرنا ہے. تو جب ہماری یہ سوچ ہوگی، جب ہمارے اندر یہ والا شعور ہوگا جو ہمیں قرآن یا حدیث دے رہے ہیں، تو آٹومیٹیکلی ہمارے اندر ایک دوسرے کے لیے ہمدردی، ایک دوسرے کے لیے احترام، ایک دوسرے کی رسپیکٹ پیدا ہو جائے گی. ہم دوسروں کے لیے وہی بیہیویئر کریں گے جو کہ ہم اپنے فیملی ممبرس کے لیے کرتے ہیں، جو ہم اپنے جن لوگوں سے محبت کرتے ہیں ان سے کرتے ہیں. ان کا خیال رکھنا، ان کی ضرورت میں کام آنا، کسی کے لیے برا نہ سوچنا، برا نہ کرنا، اور کسی سے لڑائی جھگڑا نہ کرنا. تو ہمارا اپنے آپ ہی ایٹیٹیوڈ ایک دم صحیح ہو جائے گا. اور اس طرح جب ہم ایک ساتھ رسپیکٹ اور اس سے رہیں گے محبت سے، تو ایک دوسرے کی عزت کریں گے، تو سماج بہت ہی خوبصورت سماج بنے گا اور ایک بہت ہی زیادہ پیسفل سوسائٹی بنے گی. تو قرآن ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ وہ ہم ایک ایسا سماج بنائیں جو کہ واقعی میں مثالی سماج ہو. اور آج یہی سوچ ہر جگہ پائی جاتی ہے. ہر لوگ یہ کہتے ہیں کہ سب لوگ سکھ شانتی سے رہیں، پیار محبت سے رہیں، اور یہی چیز ہمیں قرآن نے بھی سکھائی ہے. قرآن بھی ہمیں امن سکھاتا ہے، کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں سکھاتا. پھر ہم نے وہ آیتیں پڑھی جو کہ یتیموں کے ساتھ معاملے کے بارے میں تھی، کہ اگر آپ کے پاس یتیموں کا مال آ گیا ہے تو اس میں کوئی بے ایمانی نہ کرو، اس میں نیت خرابی نہ کرو، اس میں کوئی فضول خرچی اپنے لیے نہ کرو کہ اپنی خواہشیں پوری کرنے لگو ان کے پیسوں سے. اس کو پیسے کو اپنے لیے ایک امانت سمجھو، اور امانت کو ادا کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، بے ایمانی پسند نہیں ہے اللہ کو. آپ سب کو پتا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زیادہ آنیسٹ تھے، اتنے زیادہ آنیسٹ تھے کہ ان کا نام وہاں پہ اس وقت لوگوں نے، جب تک وہ رسول نہیں بنے تھے، نبی نہیں بنے تھے، تب بھی وہ اتنے زیادہ سچے اور ایماندار تھے کہ ان کا نام وہاں پہ امین رکھا ہوا تھا. امین کا مطلب ہے امانت دار. تو ان کی بات، ان کے اندر پہلے سے ہی یہ خوبیاں تھیں پازیٹیوٹی کی. تو یہ باتیں ہمیں بھی اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ یتیموں کا مال ان کے حوالے کرو، ان میں ان کے اچھے مال سے اپنے برے مال کو نہ بدلو، مطلب ان کی اچھی چیز لے لو اور اپنا برا اس کے بدلے میں دے دو، یا پھر ان کی اس چکر میں آپ ان کے پیسے خرچ کر لو کہ یہ بڑے ہو گئے تو انہیں دینے ہی پڑیں گے، تو جلدی جلدی خرچ کر لیتے ہیں تاکہ انہیں دینا نہ پڑے. تو آپ کی جو نیت ہے، جو سوچ ہے، وہ نیک صاف ہونی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ تو خیر سب چیزیں دیکھ ہی رہا ہے. اور جب بھی تم ان کے ساتھ کوئی معاملہ کرو تو انصاف کے ساتھ کرو، بہت ہی جیسے اپنی فیملی کا معاملہ ہو ایسے کرو. لیکن اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم انہیں اتنا زیادہ ان کے ساتھ اچھا نہیں کر پا رہے ہو، ان کے ٹائم نہیں دے پا رہے، ان کا جتنا آپ کو کرنا چاہیے اتنا حق ادا نہیں کر پا رہے، تو ان کو اپنی فیملی کا بھی حصہ بنانے کا تمہیں پرمیشن دیا گیا. کہ جو اتنے لوگ جنگ میں شہید ہوئے تھے، ان کی بیواؤں سے یا ان کی بچیوں سے شادی کرنے کے لیے پرمیشن دی گئی کہ ان سے آپ شادی کر سکتے ہیں، انہیں اپنی فیملی بنا سکتے ہیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایسا کر کے آپ ان کا زیادہ اچھا خیال کر پاؤ گے،
کو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ شادی کرنے سے آپ ان کی بے قدری کرو، ان کو مہر نہ دو یا ان کے ساتھ زیادتی کرو. اگر وہ تمہیں پسند ہے، پہلی بات تو تبھی کرنا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ان کو بیوی بنانے کے بعد اگر آپ نے 2 شادی کری یا 4 شادی کری تو آپ کے اوپر یہ فرض بنتا ہے کہ آپ برابر انصاف کریں گے. کسی ایک کے ساتھ بھی آپ کو زیادتی نہیں کرنی. اگر آپ ایسا کر رہے ہیں تو آپ کے لیے وہ جائز نہیں ہے. ایک اور پوائنٹ یہاں سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن میں جب 2 شادی یا ایک سے زیادہ شادی کا حکم آیا تو وہ اسی اس میں آیا، ایسے الگ سے کوئی آیت اس طرح کی نہیں آئی. وہ تبھی آیا جب کہ یتیموں کی بات ہوئی. تو یہاں پر ایک اصول یہ بھی سمجھا جاتا ہے، بہت سے مفسرین، بہت سے قرآن سمجھانے والے یہ سمجھاتے ہیں کہ قرآن میں شادی ایک سے زیادہ کرنا تبھی الاؤڈ ہے جبکہ کسی جنگ کی وجہ سے یا کسی اور پریشانی کی وجہ سے عورتیں زیادہ ہو گئی ہوں، یا پھر عورتوں کی سرپلس ہونے کی وجہ سے پریشانیاں کھڑی ہو رہی ہوں سماج میں، تب یہ چیزیں کرنی ہیں. عام حالات میں بہت مفسرین کہتے ہیں کہ شادی ایک ہی کرنی ہے، لیکن اس پر بحث رہتی ہے. لیکن یہاں پہ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ وہ ذکر جو ہے 2 شادیوں کا یا 4 شادیوں کا، وہ اسی سلسلے میں آیا ہے کہ جب جنگ کے بعد لوگ یتیم ہوئے، بیوہ ہوئے، تب یہ آرڈر آیا، تب یہ حکم آیا. ایسے الگ سے قرآن میں اس کا کوئی حکم نہیں تھا. تو یہ بھی ایک پوائنٹ تھا جو میں بتانا چاہتی تھی آپ کو، لیکن اس پر ابھی تک لوگوں کو کلیئر نہیں ہے بات. مگر بظاہر پڑھنے سے ایسا ہی لگتا ہے کہ شاید نارمل حالات میں ایسا نہیں کرنا ہے. پھر ہم جو ہیں آگے کی آیتیں پڑھتے ہیں. آج یہ نیچے لے کے آتی ہوں میں ترجمہ 5 سے 10 تک. اور نادانوں کو اپنا وہ مال نہ دو جسے اللہ نے تمہارے لیے قیام کا ذریعہ بنایا ہے، اور اس مال میں سے انہیں کھلاؤ اور پہناؤ، اور ان سے بھلائی کی بات کہو، اور یتیموں کو جانچتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں. تو اگر تمہیں ان میں ہوشیاری دیکھو تو ان کا مال ان کے حوالے کر دو، اور ان کا مال انوچت طریقے سے اور اس خیال سے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے نہ کھا جاؤ. یہاں تک یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ جب یتیم بچوں کے آپ گارجن ہیں، ان کا خیال کر رہے ہیں، تو آپ جب تک ان کا جو بھی پراپرٹی یا جو بھی مال آپ کے پاس ان کا ہے تو ان کو تب تک مت دو جب تک وہ نادان ہے. نادان کا مطلب ہے مائنر، جیسے قانونی طور پر وہ بالغ نہیں ہوئے ہیں، جب تک ان کو نہ دو آپ، کیونکہ آپ تب دو گے تو وہ کچھ صحیح فیصلے نہیں لے پائیں گے. قانونی طور پہ وہ کوئی ڈھنگ کا ان کی پوزیشن نہیں ہے کہ وہ ہولڈ کر سکیں اپنے مال کو. تو ان کو جو ہے کہا گیا کہ نادان اگر ہیں تو ان کا مال نہ دو، اور وہ مال جب تک آپ کے پاس ہے تب تک آپ اسے اپنی ضرورت کے لیے بھی خرچ کر سکتے ہو اگر آپ کو ضرورت ہے. اگر ضرورت نہیں ہے تو نہیں، لیکن اپنی خواہشوں کے لیے نہیں خرچ کرنا ہے. ضرورت کا مطلب ہے اپنے کھانے پینے کے لیے، اپنے کپڑے لتے کے لیے آپ اس میں سے لے سکتے ہو. اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے قیام کا ذریعہ بنایا. قیام کا مطلب ہے ضرورت کی چیزیں لینے کا ذریعہ. اس پیسے کو تم جب تک تمہارے پاس ہے، جب تک کہ یتیم نادان ہے، تب تک تمہارے لیے وہ ایک ذریعہ ہے، تم اس سے اپنی ضرورتیں پوری کر لو، اور اس میں سے ان کو کھلاؤ اور پلاؤ، اور ان سے بھلائی کی بات کہو. تو ان کی جو ضرورتیں پوری کرنی ہے وہ اسی پیسے سے کرتے رہنا ہے. اور یہاں پہ یہ بھی بات ہے کہ جو ان کی ضرورتیں پوری کرنی ہے بہت فراخ دلی سے، بہت جنرس مائنڈ کے ساتھ کرنی ہے. مطلب ان سے کنجوسی نہیں کرنی کہ نہیں تمہارے لیے آج بس اتنا ہی ہوگا، تم کم پہنو، تمہارے پیسے بچ رہے ہیں، ایسا نہیں. ان کو پوری خوشی سے اور فراخ دلی سے ان کے اوپر خرچہ بھی کرنا ہوتا ہے، کیونکہ وہ سب ان کا ہی پیسہ ہے. تب تک اگر تم غریب ہو تو اپنی ضرورت بھی پوری کر سکتے ہو، لیکن تم اپنے لیے کنجوسی کرو. دوسرا یہ بھی کہا گیا اس میں کہ یتیموں کو جانچتے رہو، مطلب ان کو چیک کرتے رہو کہ وہ سمجھدار ہو گئے یا نہیں ہو گئے، یہاں تک کہ جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں. تو اگر وہ بالغ ہو جائیں اور اگر تم ان میں ہوشیاری دیکھو تو ان کا مال ان کے حوالے کر دو. تو آپ بیچ بیچ میں دیکھتے رہو کہ وہ ٹھیک سمجھدار ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں. شادی کی عمر ہو گئی ہے تو ان کا مال ان کو دے دو، اور ان کا مال انوچت طریقے سے اس خیال سے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے نہ کھا جاؤ. مطلب اپنے دماغ میں اگر تم نے یہ رکھا کہ بھائی جلدی سے کھا لو، ابھی میرے پاس 2 سال ہیں جب تک یہ بالغ ہوں گے، فٹافٹ اس پیسے کو میں ختم کر لیتا ہوں اپنے اوپر، تو ایسا کرنے سے منع کیا گیا. اور جسے حاجت نہ ہو وہ یتیم کے مال سے پرہیز کرے. اور جیسا میں نے کہا تھا کہ اگر ضرورت نہیں ہے
تو تم نہیں لو اس میں سے. ضرورت ہے تو تم اپنے لیے لے لو صرف ضرورت کے مطابق, لیکن جسے حاجت نہ ہو, حاجت مطلب ضرورت نہ ہو, جس کے پاس اپنا پیسہ ہے تو وہ یتیم کے مال سے پرہیز کرے, اور جو شخص محتاج ہو وہ دستور کے مطابق کھائے. محتاج کا مطلب جو آدمی ضرورت مند ہے, اس کے پاس اپنا پیسہ نہیں ہے تو وہ لے سکتا ہے یتیموں کے پیسوں میں سے اور اپنی ضرورت کے لیے. پھر جب تم ان کا مال ان کے حوالے کرو تو ان پر گواہ ٹھہراؤ. تم دے رہے ہو ان کو, سب تم نے دیکھا کہ چیک کرا کہ بیچ بیچ میں کہ وہ ٹھیک ہیں, سمجھدار ہو گئے ہیں, اپنی چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں, تو تم کچھ لوگوں کو جو گواہ بننے لائق ہیں ان کو سامنے رکھو اور اپنا ان کا مال ان کو دے دو. تو اللہ اسلام جو ہے وہ ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ جو بھی معاملہ ہو وہ گواہ کے سامنے ہو. یہ اسلامی طریقہ ہے. یہ سب گواہ ہونے سے کیا ہوتا ہے کہ انسان یہ دنیا کی الجھنوں سے بچ جاتا ہے, کیونکہ دنیا میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ شکایتیں ہو جاتی ہیں کہ نہیں تم نے تو ہمیں آدھا دیا تھا, پورا نہیں دیا, تھوڑا سا رہ گیا. یہ سب دقتیں بچنے کے لیے دنیا میں اس لیے کہا جاتا ہے کہ گواہی ضروری ہے, کچھ گواہ ٹھہرانے چاہیے ایسے ٹائم پہ. اور آخرت کی دقتیں بچانے کے لیے تو اللہ تعالیٰ بہت ہے, اللہ کو کسی گواہ کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اللہ نے لکھا ہے کہ اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے. تو آخرت میں تو اللہ تعالیٰ خود ہی دیکھ لیں گے کہ کس نے غلطی کی اور کس نے زیادہ دیا, کس نے کم دیا, برابر نہیں دیا. مگر دنیا کی مسئلوں سے بچنے کے لیے گواہ ٹھہرانا ضروری ہے. ماں باپ اور رشتہ داروں کے ترکے میں مردوں کا بھی حصہ ہے, اور ماں باپ اور رشتہ داروں کے ترکے میں سے عورتوں کا بھی حصہ ہے, تھوڑا ہو یا زیادہ ہو, ایک مقرر کیا ہوا حصہ. تو اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ بیٹیوں کو اور بیٹوں کو دونوں کا حصہ ہے پراپرٹی میں. یہ نہیں کہ بیٹیوں کو نہ دیا جائے اگر ان کے باپ کچھ مال چھوڑ کے گئے ہیں یا ماں مر گئی ہے, کچھ بھی پراپرٹی ان کے نام ہے, تو بیٹیوں کو بھی دی جائے اور بیٹوں کو بھی. اور یہاں پہ میں یہ بات بتا دوں, جس وقت یہ آیت آئی قرآن میں, پوری دنیا میں کہیں پر بھی کوئی بیٹیوں کو پراپرٹی میں حصہ نہیں دیتا تھا. یہ آیت آئی تھی 7ویں صدی عیسوی میں, اور سن 1800 تک بھی ویسٹرن سوسائٹی میں کہیں پر بھی عورتوں کو پراپرٹی میں حصہ نہیں دیا جاتا تھا. تو یہ بہت بڑی ایک اسلام نے بات کی تھی, اور اب بھی یہ بات بہت ہی امپورٹنٹ مانی جاتی ہے عورتوں کی رائٹس کے لیے, کہ بیٹی کا بھی حصہ ہے اور بیٹے کا بھی حصہ ہے, تھوڑا ہو یا زیادہ. کسی کو تھوڑا زیادہ دیا گیا ہے, کسی کو زیادہ دیا گیا ہے, لیکن سب کا ایک فکس حصہ اللہ تعالیٰ نے بتایا. اور اس آیت کی, اس سورہ کے آگے چلتے چلتے ہمیں وہ آیتیں ملیں گی جس میں کہ بتایا گیا کہ کس کو کتنا حصہ ملے گا. تو یہ ساری باتیں بہت ہی زیادہ اسلام کی ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں. اور اگر تقسیم کے وقت رشتہ دار اور یتیم اور محتاج موجود ہوں تو اس میں سے انہیں بھی کچھ دو اور ان سے ہمدردی کی بات کہو. مطلب کوئی انسان مر گیا ہے, اس کی جو مال ہے, دولت ہے, وہ تقسیم ہو رہی ہے. اس میں تقسیم ہوتی ہے تو یہ بتایا جاتا ہے کہ بھئی یہ اتنا پرسنٹ جو ہے یہ بیٹے کا ہے, اتنا پرسنٹ بیٹی کا ہے, اتنا پرسنٹ ماں کا ہے, اتنا باپ کا ہے. تو سب کے حصے ہوتے ہیں اس میں. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جب یہ حصے ہو رہے ہیں, اگر اس وقت پہ کوئی ایسا رشتہ دار یا کوئی ضرورت مند ایسا ہے جس کا حصہ تو نہیں پڑتا ہے, جس کا حق تو نہیں ہے, مگر وہ ہے بس وہاں کھڑا ہوا, تو اسے بھی کچھ دے دو. تو اللہ تعالیٰ نے کتنی رحمت والی بات کی ہے, کتنی رحم دلی والی بات کی ہے, کہ وہاں پر آپ کام کر رہے ہو, سب کو اپنے اپنے حق دے رہے ہو, لیکن کوئی ایسا بھی کھڑا ہے جو کہ جس کا حق نہیں ہے, ضرورت مند ہے, آپ دیکھ رہے ہو کہ یہاں پہ موجود ہے, تو آپ اس کو بھی کچھ دے دو, خالی ہاتھ نہ لوٹاؤ, اور اس سے ہمدردی کی بات کہو. مطلب یہ نہ کہو رے تم یہاں کیا کر رہے ہو, تمہارا کیا کام, یہاں تو گھر والے کی ضرورت ہے, تم جاؤ یہاں سے, ایسے نہیں بولنا ہے. یا پھر تم انہیں جھڑک دو, ارے بھائی